السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 36 لے کر حاضر ہوں، جس میں آج ہم جانیں گے کہ ان پیج میں اشعار، حمد، نعت اور نظم کی سیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم ان پیج میں اشعار، حمد اور نعت کو لکھنا چاہیں تو اس کو کس طرح سے لکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیجئے کہ اشعار، حمد اور نعت کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی کہ ان کو 3 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ لائنیں ادھر ہیں اور کچھ لائنیں ادھر ہیں۔ اسی طرح سے دوستو ایک طریقہ یہ ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 2 لائنیں دائیں جانب ہیں اور پھر اس کی 2 لائنیں بائیں جانب ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سبھی لائنوں کو بالکل ایک سیدھ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج ہم ان تینوں طریقوں سے اشعار، حمد وغیرہ کو لکھنا سیکھیں گے۔ ہم یہاں سے ان پیج کو کھول لیتے ہیں۔ یہاں پر دوستو آپ ایک بات اور جان لیجئے، جیسے کہ ہم کوئی شعر لکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی پہلی لائن میں زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اور دوسری لائن میں اس کے مقابلے میں کم الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں دوستو یہ والی تحریر اس کو اس طرح سے کاپی کر لیتا ہوں، یہاں سے کنٹرول سی سے کاپی، اور میں چلتا ہوں اس سے آگے والے صفحے میں۔ جیسے دوستو میں یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی والی لائن میں کم الفاظ ہیں اور دوسری والی لائن میں زیادہ الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ لائن اس سے بڑی دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ اشعار، حمد اور نعت وغیرہ میں دونوں لائنیں بالکل برابر لکھی جاتی ہیں۔ تو دوستو ان دونوں لائنوں کو بالکل برابر کرنے کے لیے ہم الائنمنٹ میں فل جسٹیفائیڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس والے آپشن کا۔ جیسے کہ دوستو میں اس والی لائن میں یہاں پر کرسر رکھ کے کہیں بھی اور یہاں سے کر دوں فل جسٹیفائیڈ تو دیکھیں دوستو یہ لائن یہاں تک پھیل چکی ہے۔ اسی طرح سے دوستو نیچے والی لائن میں آپ کرسر رکھ کے اگر یہاں سے فل جسٹیفائیڈ کریں گے تو یہ لائن بھی مکمل پھیل چکی ہے۔ تو ناظرین ہمارا یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ فل جسٹیفائیڈ کا استعمال اشعار وغیرہ میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اس کا کام اشعار وغیرہ کی لائنوں کو بالکل برابر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چلے دوستو میں اس باکس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے طریقے سے، یعنی کہ اس طریقے سے شعروں کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے دوستو ہم ان پیج میں ٹیبل کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ ہم انسرٹ مینو میں جائیں گے اور یہاں سے ہم ٹیبل لے لیں گے اور یہاں سے دوستو ہم کالم کے اندر 3 کالم کریں گے اور اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں۔ تو ناظرین اولاً یہ تینوں کالمیں بالکل برابر آتی ہیں، تو آپ پہلے بیچ والی کالم کو تھوڑا اس طرح سے کرسر کے ذریعے چھوٹی کر دیجئے اس طرح سے، اور اس لائن کو بھی تھوڑا سا ادھر کر دیجئے اور یہاں سے بھی اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیجئے، اور پھر ٹیبل میں کرسر رکھ کے دوستو آپ جائیں گے فارمیٹ مینو میں، اس کے بعد ٹیبل فارمیٹ میں، اور یہاں سے اس کو کر دیں گے سینٹر میں اور ساتھ ساتھ میں یہاں سے 0 رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اوکے پر کلک کریں تو اس سے دوستو کیا ہوتا ہے، آپ کی ٹیبل بالکل صفحے کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ اشعار لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں لکھتا ہوں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ اس کے بعد دوستو آپ ٹیب بٹن دبائیں گے 2 مرتبہ، کیونکہ پہلی مرتبہ اس چھوٹی سی کالم میں پہنچ جاتا ہے کرسر، اس کے بعد 1 مرتبہ اور دبائیں گے تو آپ کا کرسر یہاں پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اس کے بعد دوستو آپ ٹیب بٹن دبائیے، اسی طرح سے لکھیے، کسی کو مالو سیم وزر ہمیں علم ہنر بخشا۔ اس کے بعد آپ 2 مرتبہ ٹیب بٹن دبائیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے، یہاں لکھیں گے آپ، مان لیجئے اسی پر مٹیں گے ہم، گھلا دیں گے بدن اپنا۔ اب دوستو آپ اس ٹیبل کو اس طرح سے سلیکٹ کر کے یہاں تک اس کو آپ یہاں سے کر دیجئے اس جگہ سے فل جسٹیفائیڈ۔ جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ لائنیں بالکل صحیح سے ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دوستو اس ٹیبل کو اس طرح سے سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ اس کا فونٹ سائز بھی کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے میں زیادہ بڑا تو نہیں کر سکتا دوستو کیونکہ ہمارا صفحہ چھوٹا ہے، تو اس طرح سے دوستو آپ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ٹیبل ہے جس میں آپ اشعار لکھ رہے ہیں یہ پرنٹ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے
टेबल फॉर्मेट के अंदर से कोई भी स्टाइल नहीं लिया है और न ही यहाँ पर आपको टेबल को प्रिंट में लाने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मैं इस तहरीर को इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, यानी कि आप इसी तरह से लिखते जाएं। इसके बाद नाजरीन तरीका है कि 2 लाइनें इधर और 2 लाइनें इधर। नाजरीन इस तरीके से अशआर लिखने के लिए आपको 2 स्टाइल शीट्स बनानी होंगी। अगर हम दाईं जानिब वाले मिसरे लिखेंगे तो इसके लिए हम एक दाईं जानिब के लिए स्टाइल शीट बनाएंगे, और अगर हम अपने मिसरों को बाईं जानिब लिख रहे हैं तो इसके लिए भी आप एक स्टाइल शीट बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसको करके देख लेते हैं। स्टाइल शीट बनाने के लिए हम जाते हैं फॉर्मेट मेनू में, और यहाँ से हम जाते हैं स्टाइल शीट में, और यहाँ से हम जाते हैं न्यू पर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसका नाम दे दीजिए राइट, ताकि हमें याद रहे कि हम राइट वाली स्टाइल शीट बना रहे हैं जिनको हम दाईं जानिब लिखेंगे। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, और दोस्तों यहाँ से आप कर दीजिए आर, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और आर दबाकर आपको दाईं जानिब लिखे जाने वाले मिसरों की सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसके बाद आप जाएंगे करेक्टर पर, और यहाँ से दोस्तों आप कर दीजिए इसको मिसाल के तौर पर 16, और यहाँ से आप ख़त रहने दीजिए नूरी नस्तालिक। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें। अब दोस्तों आप जाएंगे पैराग्राफ में, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये विंडो आपके सामने खुलकर आ जाती है। नाजरीन यहाँ से आप कर देंगे फोर्स जस्टिफाइड, वही ऑप्शन जिसको हमने अभी यहाँ से लागू किया था। इसी तरह से दोस्तों यहाँ से भी आप फोर्स जस्टिफाइड कर दें। अब नाजरीन यहाँ पर सबसे खास बात है बिगिनिंग और एंड में, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। दोस्तों पहले आप ये देखें कि आपके सफ़े की चौड़ाई कितनी है इस सफ़े की। नाजरीन हमें याद आ रहा है कि यह हमारा सफ़ा 4 इंच चौड़ाई में है, यानी कि इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब नाजरीन चूंकि हमें इस तरह से दाईं जानिब लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाईं जानिब में कुछ जगह छोड़ना चाहते हैं, यानी कि इसके एंड में। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से एंड में कर देता हूँ आधा इंच, यानी कि मैं आधा इंच के बराबर आखिर में से फासला छोड़ना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप बिगिनिंग में से भी थोड़ा बहुत फासला छोड़ना चाहते हैं हल्का सा, तो इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 0.02। इसके बाद नाजरीन आप यहाँ से कर दीजिए लाइन हाइट में 16 और 6 22, और फिर आप ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ से भी ओके पर क्लिक करें और यहाँ से कर दें डन। इसके बाद नाजरीन आप बाईं जानिब लिखे जाने वाले मिसरों के लिए भी एक स्टाइल शीट बना लीजिए। इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, और यहाँ से स्टाइल शीट में। इसके बाद हम यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं लेफ्ट, यानी कि हम बाईं जानिब वाले मिसरों के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ, और यहाँ से हम कर देते हैं एल, यानी कि हम जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल दबाएंगे तो हमको बाईं जानिब लिखे जाने वाले मिसरों की सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसके बाद आप कैरेक्टर पर क्लिक करें, और यहाँ से कर दें दोस्तों आप 16, और दोस्तों यहाँ से आपका खत वही रहना चाहिए नूरी नस्तालिक। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें, फिर आप पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करें, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों आप अलाइनमेंट के अंदर से खास तौर पर इसको फोर्स जस्टिफाइड करना ना भूलें। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब नाजरीन यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए बिगिनिंग और एंड में, यानी कि दोस्तों हम बाईं जानिब इस तरह से अशआर लिखना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर इसके शुरू में कुछ फासला छोड़ना चाहते हैं। तो नाजरीन आप यहाँ से वही वैल्यू दे दीजिए जिसको आपने राइट वाली स्टाइल शीट में दिया था, यानी कि जो आपने वहाँ पर एंड में दिया था 0.5, तो उसको आप यहाँ पर दे दीजिए 0.5, ताकि बिल्कुल तनासुब बरकरार रहे और देखने में भी अच्छा लगे। और चूंकि हमने वहाँ पर राइट वाली स्टाइल शीट में दिया था 0.02, इसलिए हम यहाँ से एंड में भी कर देते हैं 0.02, यानी कि दोस्तों जो वैल्यू आपने राइट वाली स्टाइल शीट में दी थी बिल्कुल उसी के बरअक्स आप यहाँ पर दे दें। आपने राइट वाली स्टाइल शीट में दिया था बिगिनिंग में 0.02 और एंड में दिया था 0.5, तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया है। बिगिनिंग में कर दिया है 0.5 और यहाँ पर कर दिया है 0.02। और यहाँ से दोस्तों आप कर दीजिए लाइन हाइट में 22, 16 और 6 22। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल ये जो है हैज़ बिन यूज्ड इन स्टाइल शीट लाइन, यानी कि ये कंट्रोल शिफ्ट और एल आपने पहले ही ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, लिहाजा कोई और बटन इसके लिए मुतय्यन कर दीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ से हम एल की जगह कर देते हैं बी लिख देते हैं, चूंकि ये बायां है। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, और फिर हम यहाँ से डन पर क्लिक करते हैं। अब चूंकि दोस्तों हमें सबसे पहले दाईं जानिब अशआर लिखने हैं,
اس لیے میں کی بورڈ سے دباتا ہوں کنٹرول پلس شفٹ اور آر، چونکہ ہم نے وہاں پر کنٹرول شفٹ اور آر کو متعین کیا تھا، جیسے کہ میں نے کی بورڈ سے دبا دیا ہے، اور میں اب یہاں لکھتا ہوں ان سے نظریں کیا ٹکرائیں ہم یہ زمانہ بھول گئے۔ اس کے بعد ناظرین آپ انٹر ماریں اور یہاں پر لکھ دیں دوسرا مصرع، جیسے کہ ان کا چہرہ پڑھا جو ہم اپنا ترانہ بھول گئے۔ ارے ناظرین یہ شعر تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، بس ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے تھے کہ اشعار کی سیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اصل میں ناظرین یہ جو شاعر ہیں یہ بہت ہی زیادہ مشہور شاعر ہیں، جہاں پر بھی یہ جس مشاعرے میں جاتے ہیں تو ان کے سامنے اچھے شاعروں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین طالب کیس اجراڑوی یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ چلیے ناظرین اس کے لیے ہم آپ سے کچھ دیر کے لیے معافی چاہتے ہیں، آپ برا نہ مانیں پلیز۔ اس کے بعد میں انٹر مارتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین جیسے ہی ہم بائیں جانب والے اشعار لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دبائیں گے کی بورڈ سے کنٹرول پلس شفٹ اور بی۔ اس کے بعد ہم لکھنا شروع کریں گے، جب اپنا دل آوارہ تھا ہنستے گاتے جیتے تھے۔ اس کے بعد اب انٹر ماریں گے اور یہاں سے لکھیں گے، جب سے ان سے دل کو لگایا ہنسانا بھول گئے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اگر آپ کو یہاں پر یہ محسوس ہو کہ ہمیں آخر میں سے کچھ فاصلہ اور زیادہ چھوڑنا چاہیے تھا، یعنی کہ یہاں پر اور یہاں پر، تو اس کو آپ اسٹائل شیٹ کے اندر چینجنگ کر کے تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو اس کے لیے ہم جائیں گے فارمیٹ مینو میں اور یہاں سے اسٹائل شیٹ میں، اور یہاں سے ہم جاتے ہیں رائٹ والی اسٹائل شیٹ میں، جیسے کہ دوستو یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین آپ اسٹائل شیٹ میں چینجنگ کرنے کے لیے جائیں گے خاص طور پر موڈیفائی میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ جائیں گے پیراگراف میں، کیونکہ کریکٹر کی سیٹنگ تو ہماری صحیح ہے اس لیے میں پیراگراف کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، اور دوستو یہاں سے ہم کر دیتے ہیں، چلیے اس کو ہم کر دیتے ہیں پوائنٹ 8، اور اس کے بعد ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں ڈن۔ تو دیکھیں ناظرین یہاں پر اتنا فاصلہ ہو چکا ہے۔ اب جب کہ ناظرین ہم نے دائیں والی اسٹائل شیٹ میں کچھ زیادہ فاصلہ یہاں پر کر دیا ہے، تو اسی طرح سے دوستو ہم بائیں والی اسٹائل شیٹ میں یہاں پر بھی کچھ زیادہ نمبر دے دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم جائیں گے فارمیٹ مینو میں، اس کے بعد اسٹائل شیٹ میں، اور یہاں سے ہم لیفٹ والی اسٹائل شیٹ پر کلک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں موڈیفائی میں، اور یہاں سے ہم جاتے ہیں پیراگراف میں، اور یہاں سے بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں پوائنٹ 8 بگننگ کے اندر۔ اس کے بعد ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں، اور پھر ہم یہاں سے بھی اوکے پر کلک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈن پر کلک کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین اب یہاں پر آپ کو کچھ مناسب نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اشعار لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ بالکل درمیان میں سبھی مصرعوں کو اس طرح سے لکھیں۔ چلیے ہم اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم ایک اسٹائل شیٹ بنا لیتے ہیں۔ ہم جائیں گے فارمیٹ مینو میں، اس کے بعد اسٹائل شیٹ میں، اور یہاں سے ہم جائیں گے نیو پر۔ اب دوستوں چونکہ ہمیں سبھی لائنیں درمیان میں رکھنی ہیں، اس لیے ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں اسٹائل شیٹ کا سینٹرڈ اشعار، تاکہ ہم کو یاد رہے، اور اس کے بعد ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں سی، تاکہ ہم کو یاد رہے کہ ہم سینٹر والے اشعار لکھ رہے ہیں۔ میں کی بورڈ سے کر دیتا ہوں سی۔ اس کے بعد ہم جائیں گے کریکٹر میں، اور یہاں سے دوستو ہم کر دیتے ہیں 16 اس کو، اور اس کے بعد اس کا خط رہنے دیجیے آپ نور نستعلیق، اور پھر موقع پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ جائیں گے پیراگراف میں، اور دوستو یہاں سے آپ اس کو فورسی جسٹیفائڈ ضرور کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ بگننگ اور اینڈ میں بالکل برابر کی ویلیو دے دیجئے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری صفحے کی چوڑائی 4 انچ ہے۔ چلیے دوستو ہم یہاں پر اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ 1 انچ کی جگہ تو یہاں پر خالی رہے شروع میں، اور 1 انچ کی جگہ یہاں پر خالی رہے آخر میں، اس لیے ہم 1 انچ یہاں سے کر دیتے ہیں بگننگ میں بھی، اور اینڈ میں بھی ہم 1 انچ ویلیو دے دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم کس کو کر دیتے ہیں لائن ہائٹ میں 22، اور اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں، اور پھر میں یہاں سے بھی اوکے پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم ڈن پر کلک کرتے ہیں۔ اب دوستو جیسے ہی میں کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ اور سی دباتا ہوں تو دیکھیں دوستو ہمارا کرسر یہاں پر آ چکا ہے۔ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس ظالم نے، ارے اللہ، چلیے ہم اس کو کاٹ ہی دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل میں دوستو شعر یاد نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں، چلیے ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ انٹر ماریں گے، اور یہاں پر بھی لکھ دیجئے اسی طرح سے کوئی شعر، میرا ایمان نہیں ہے۔ تو ناظرین اس طرح سے بھی آپ اشعار لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دوستو ہم نے ان اشعار میں ان کی اسٹائل شیٹ بناتے وقت دائیں جانب بھی 1 انچ کا فاصلہ چھوڑا ہے،
اور یہاں پر بھی بائیں جانب بھی 1 انچ کا فاصلہ چھوڑا ہے، اس لیے یہ یہاں پر دونوں جانب سے فاصلہ چھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ہم نے یہاں پر اس کے آخر میں اینڈ میں 0.8 کا فاصلہ چھوڑا تھا اور یہاں پر اس کے شروع میں 0.8 کا فاصلہ چھوڑا تھا۔ دوستو میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح سے اسٹائل شیٹ بنائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے صفحے کی پیمائش بھی یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے صفحے کی چوڑائی 4 انچ ہو اور آپ بگننگ اور اینڈ میں ہی 3 انچ فاصلہ چھوڑ دیں، تو اس طرح سے دوستو صحیح نہیں ہوگا۔ ناظرین اس چیز پر آپ مشق کیجئے، بہت ہی کام کی چیز ہے۔ اور ساتھ ہی میں دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔